علیہ وسلم سرکار نے سن رکھا ہے یہ مشرکین مکہ کا قافلہ مدینہ المنورہ کی سرزمین کی طرف مارچ کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور ان کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ رومی سلطنت نے میٹنگ کر کے بادشاہی طور پر حکم چلا کر منصوبہ طے ہوا کہ اسلام کے نام لیوا جتنے بھی لوگ ہیں مالی سپورٹ نہ کی جائے، جانی حصہ نہ ملایا جائے اور طاقت میں ان کے پاؤں نہ بڑھے جائیں اور ان کو توڑا جائے، جس طرح ممکن ہو، جس طرح بھی کوشش کی جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، دین اسلام کو ہم نے سر بلند کرنا ہے اور اس حق پیغام کو عرف عام میں پھیلانا ہے اور اس میں مالی بھی قربانی دینی ہوگی، جسمانی بھی جدوجہد کرنی ہوگی، ہر کسی کی جان کا اس میں کردار ہونا ہوگا اور ہر بندہ یہی سمجھے کہ یہ میری ذاتی جنگ ہے اور یہ ذاتی میرا معاملہ ہے، اس کے لیے ہر کسی نے کوشش کرنی ہوگی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اور میرے نبی رحمت مقام تبوک کے موقع پر جا کر خیمے زد کر دیے اور جا کر خیمے لگا دیے اور فرما دیا کہ اے لوگو، اے میرے غلاموں، اے میرے وفاداروں، اب تم نے ہمت کرنی ہوگی۔ مالی طاقت رکھنے والا اپنے مال کا اظہار کرے، جسامت کی طاقت رکھنے والا اپنے جسامت اور اپنے زور کو آزمائے۔ اب سر بلندی اسلام کی خاطر ہم نے سبھی کچھ کرنا ہے۔ 37,000 صحابہ اس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر نبی سرکار کے ساتھ یک زبان ہو کر اقرار وعدہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم مال دینے کو بھی تیار ہیں اور جان دینے کو بھی تیار ہیں اور جنگ لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ اسلام کا مزاج ہے، دنیا کا مزاج نہیں، بادشاہوں کا یہ حسن اخلاق نہیں اور بادشاہوں کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اس وقت کے بادشاہ بھی امیر المؤمنین ہویا کرتے تھے، اسلامی قوانین ہویا کرتے تھے، اسلام کا سر بلند ہویا کرتا تھا اور رہبر دین اسلام کے سچے اور پکے ہویا کرتے تھے۔ آج کے اس دور کے اندر کوئی اسلام